آپ لوگوں نے آج بیعت کے متعلق پوچھا ہے، سوال کیا ہے، تو بیعت کا لغوی معنی ہے بک جانا، جس کی قیمت نور ایمان ہے۔ ارادت قلبی کے ساتھ صدق دل سے کسی شیخ طریقت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو عہد کیا جاتا ہے اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ تبدیل بیعت بغیر کسی شرعی وجہ کے جائز نہیں ہے، جبکہ تجدید بیعت نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سلسلہ قادریہ کے سوا کسی اور سلسلے کے اندر بیعت ہو، اور سلسلہ قادریہ کے جس سے تمام سلاسل کو فیض ہے اور سارے سلسلوں سے اعلیٰ سلسلہ ہے، تو اپنے شیخ سے انحراف کیے بغیر اگر سلسلہ قادریہ کے اندر وہ حصول تبرک، حصول فیض کے لیے وہ بیعت کرتا ہے تو یہ تجدید بیعت ہے۔ تجدید بیعت جائز بلکہ مستحب ہے، تبدیل بیعت جو ہے بغیر کسی شرعی وجہ کے جائز نہیں ہے۔ بیعت کے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام سلاسل کے اندر سلسلہ قادریہ کو سب پر فوقیت حاصل ہے، ممکن ہے کہ جس کے ہاتھ کے اندر کسی انسان نے ہاتھ دیے ہیں، بیعت کی ہے، اگر وہ خالی ہو تو اس کا شیخ تو خالی نہیں ہوگا، اگر شیخ بھی خالی ہو تو اس کا شیخ تو خالی نہیں ہوگا، اگر وہ بھی فرض کریں وہ خالی ہے تو بالآخر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منبع فیض و برکات اور معدن انوار ہیں۔ اور ائمہ دین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ان کے قیامت تک کے لیے مریدین، معتقدین سلسلہ قادریہ کے اندر تمام مریدین کا جو دفتر ہے اللہ پاک نے وہ حضور غوث اعظم کو عطا فرما دیا ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتہائے نظر تک دفتر عطا کیا کہ جس دفتر کے اندر میرے قیامت تک آنے والے مریدین کے ناموں کی فہرست شامل تھی، اور حکم الہی ہوا وَهَبْتُهُمْ لَكَ کہ ہم نے یہ تمہیں ہبہ کر دیا، عطا کر دیا ہے۔ اور اس طرح حضور غوث اعظم قصیدہ غوثیہ کے اندر بھی آپ کا یہ فرمان ہے کہ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعۃ نلت المنالی، کہ میرے مرید خوف اور اندیشہ نہ کر، اللہ تعالیٰ میرا رب، میرا مالک ہے، اور جس نے مجھے وہ رفعت اور وہ بلندیاں عطا کی ہیں کہ جن بلندیوں کی وجہ سے میں اعلیٰ مقام پر اپنی آرزوؤں کی تکمیل تک پہنچ چکا ہوں۔ اب اس ارادت کا فائدہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات کے اندر، ان کے ملفوظات کے اندر یہ آتا ہے کہ مرتبہ کسی درویش کو بادشاہ وقت نے پھانسی کی سزا دے دی، سر قلم اڑانے کا حکم اس کو صادر کر دیا، تو جلاد نے تلوار پکڑی، کٹہرے کے اندر اس کو لایا گیا، جب اس کی گردن اتارنے لگے تو اس نے اپنا رخ جو تھا وہ اس طرف کر لیا جس طرف اس کے شیخ تھے۔ جلاد نے کہا کہ جس وقت موت کا وقت آتا ہے تو لوگ تو اپنا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ وہ درویش کہنے لگا تم اس بات کو چھوڑو، تم اپنا کام کرو، میں نے جس طرح رخ کرنا تھا کر لیا، جس طرح میں نے رخ کیا ادھر میرے شیخ ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کعبہ جو ہے وہ انسان کے جسم کا قبلہ ہے، اور شیخ جو ہے وہ انسان کی روح کا قبلہ ہے، اور اسی چیز کا نام ارادت قلبی اور صدق و اخلاص ہے۔ ہمارے شیخ بھی، ہمارے پیر طریقت بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان لیٹا ہوا ہو، دراز اس کی ٹانگیں ہوں، اور اسے خیال آ جائے کہ جس طرح میرے پاؤں ادھر میرا شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیر و مرشد بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب تصور بھی آ جائے کہ ہو سکتا ہے میرے شیخ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت اس کو اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لینا چاہیے اور اٹھ کے بیٹھ جانا چاہیے، اپنی ٹانگوں کا رخ اس کو بدل لینا چاہیے۔ جہاں انسان اپنا ہاتھ دے دے تو ارادت قلبی کے ساتھ پھر یک گیر محکم گیر کے مصداق بس ایک دروازے کے ساتھ وہ جڑا رہے، سلسلہ صحیح ہو اگر بیعت کا
تو اگر شیخ خالی بھی ہوا یا اس کا شیخ خالی بھی ہوا تو بالآخر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو منبع فیض و برکات ہے، تو ان کے انوار و تجلیات سلسلہ اگر صحیح ہوا تو اس کو سلسلہ قادریہ کے فیض و برکات اس کو پہنچتے رہیں گے۔ اب ایک شخص ہے، وہ ایک بازار سے گزر رہا، ایک دکان کے سامنے وہ کھڑا ہو کر دکاندار سے کہتا ہے کہ مجھے 1 روپیہ دے دو۔ دکاندار نے انکار کر دیا، اس نے کہا روپیہ دو ورنہ میں تمہاری دکان میں لگوں گا۔ دکاندار نے انکار کر دیا، اس نے پھر کہا کہ دیتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو میں دکان پہ دوں گا۔ غصے کے اندر آ گیا، طیش میں آ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اتفاق سے وہاں سے ایک صاحب نظر شخص گزرا، اور اس شخص نے جس وقت اپنی نگاہوں کو جھکا کر حالت مراقبہ کے اندر دیکھا کہ یہ فقیر اتنی بڑی اس کو دھمکی لگا رہا ہے کہ میں تمہاری دکان کو الٹ دوں گا، کچھ دیر کے بعد وہ صاحب نظر کہنے لگے کہ اس کو روپیہ دے دو ورنہ یہ واقعی دکان الٹ دے گا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو جاہل سا انسان ہے کہ اس کے کہنے سے دکان تھوڑی الٹتی جائے گی۔ وہ کہنے لگے کہ اس کو روپیہ دے دو، میں نے دیکھا کہ یہ شخص خود خالی ہے، پھر اس کے شیخ کو دیکھا وہ بھی خالی تھا، پھر اس کے شیخ کو دیکھا تو وہ تو منبع فیض و برکات تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے شیخ جو انتظار کے اندر کھڑے ہیں کہ میرے درویش سے کب اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ دکان کو الٹ دیا جائے، اور اسی وقت وہ اس کے شیخ جو منتظر کھڑے تھے وہ دکان کو الٹا کے رکھ دے۔ تو اس لیے اگر شیخ خالی ہو تو اس کا شیخ تو خالی نہیں ہوگا، یا اس کا شیخ خالی تو نہیں ہوگا۔ تو یہ ائمہ دین مجتہدین کا جس طرح یہ کہنا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فہرست عطا کر دی گئی ہے جس کے اندر سلسلہ قادریہ کے تمام مریدین اور معتقدین کے نام ان کے پاس درج ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دوستوں کی طرف سے کیا جاتا ہے یہ سوال کہ جب قرآن مجید موجود ہے، احادیث طیبہ کا ذخیرہ موجود ہے، تو قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے بیعت کی، مرشد کی یا شیخ طریقت کی ضرورت کیا ہے؟ جب ساری رہنمائی ہمیں قرآن و حدیث سے مل سکتی ہے تو ان کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات طیبہ نے لاکھوں نبی دنیا کے اندر بھیجے ہیں، اور ان میں 313 یا 315 رسول دنیا میں بھیجے، اور ان 313 رسولوں میں سے 4 رسول صاحبی کتاب ہیں، اور باقی کچھ رسول ہیں جن پر اللہ پاک نے صحیفے نازل کیے ہیں، 100 کے قریباً کی تعداد ہے صحیفوں کی۔ اب انبیاء کرام کے اندر جن نبیوں پر صحائف نازل ہوئے، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، وہ انبیاء کرام ان کو مطلق نبی کہا جاتا ہے، اور وہ باقی جو لاکھوں انبیاء کرام ہیں جن پر براہ راست صحیفے نازل نہیں ہوئے تو ان کو غیر مطلق نبی کہا جاتا ہے۔ اب غیر مطلق نبی کے جن پر صحیفے وغیرہ نازل نہیں ہوئے، وہ ان انبیاء کرام کی انہی صحائف، انہی کتابوں کی تبلیغ، انہی کی احکام کی تکمیل، ان پر جو چیزیں فرض تھیں ان چیزوں کے آگے رشد و ہدایت اور تبلیغ جو تھے وہ کرتے رہے۔ ایک نبی پر صحیفے نازل ہوئے ہیں تو اس کے بعد کئی نبی آئے کہ جو اسی نبی کی شریعت پر عمل پیرا کرنے کے لیے لوگوں کو ہدایت کی اور ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کتاب کے ہوتے ہوئے یا احادیث کے ہوتے ہوئے یا انبیاء کرام کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے کسی مرشد یا کسی شیخ طریقت کی ضرورت نہیں ہے، تو کتابیں تو اس وقت بھی موجود تھی، صحیفے تو موجود تھے، پھر انبیاء کرام کو غیر مطلق انبیاء کرام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو غیر مطلق انبیاء کرام جس طرح ان انبیاء کرام کی تعلیمات اور ان انبیاء کرام مطلق انبیاء کرام پر نازل ہونے والے صحیفوں کی جس طرح اپنی امتوں کے اندر تبلیغ کرتے رہے، ان تک یہ پیغام پہنچاتے رہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انبیاء کرام کا سلسلہ منقطع، حضور خاتم النبیین ہیں، قصر نبوت آپ سے مکمل ہو چکا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکے گا۔ تو جس طرح غیر مطلق انبیاء کرام کو جو فریضہ سونپا گیا تھا کہ مطلق انبیاء کرام جن پر صحیفے نازل ہوئے ان کی آگے تبلیغ
اور ان کتابوں کی ترویج و اشاعت اور رشد و ہدایت کے سلسلے کو وہ جاری رکھیں. یہی فریضہ جو تھا وہ حضور اکرم علیہ السلام کی امت کے اولیاء اور علماء کے سپرد کر دیا گیا ہے. حضور کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. یعنی جس طرح غیر مطلق انبیاء کرام اس قرآن کتابیں آسمانی کتابوں کے ہوتے ہوئے جس طرح ان کتابوں کی تبلیغ کرتے رہے، اس طرح حضور اکرم علیہ السلام کی امت کے علماء اور اولیاء جو ہیں اسی فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں. قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے ان اولیاء کرام کی اسی طرح ضرورت جس طرح سابقہ ادوار کے اندر غیر مطلق انبیاء کرام کو مطلق انبیاء کرام پر نازل ہونے والے سائے